اختلاف ختم، حدیث سنتے ہی بات ختم. ہمارے ہاں اگر ہم کہیں زور سے آمین بولنا چاہیے یا امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، میں نے یہ بات بتایا، پھر ساتھ ساتھ میں دلیل دے رہا ہوں، دیکھو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں، حدیث گناتے چلا جاؤں، ٹس سے مس نہیں نا. ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں، ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں ماننا چاہیے. حدیث رسول کے سامنے یہ جرأت لوگوں کی، یہ جرأت پیدا کیسے ہوئی؟ صدیاں لگی ہیں عوام کا ذہن خراب کرنے میں. عوام کو اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ ہم فلاں ہیں، اگر حنفی ہیں تو ہمارے مولوی ہی کی بات ماننی پڑے گی. یہی تو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جو ہمارے امام کہیں گے، ہمارے مولوی کہیں گے، وہی مانیں گے. یہودیوں نے کیا کیا؟ ان کے امام اہل کتاب، ان کے امام جو کہتے تھے، جس کو حلال کہتے لوگ اسے حلال مانتے، جسے حرام کہتے لوگ اسے حرام مانتے تھے. آج ہمارے یہاں بھی وہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات تک کو ٹھکرا دی جاتی ہے. اللہ اکبر. کتابیں کھول کے دکھا دیجئے، بخاری شریف لا کر کے اس کے سامنے کھول کے دکھا دیجئے، زبانی نہیں، سامنے کھول کے قرآن کی آیت کھول کے دیکھ لیجئے. یہاں دیکھو مردہ جو ہے سنتا نہیں ہے، مردہ جو ہے بولتا نہیں، مردہ جو ہے جواب نہیں دیتا، مردہ قیامت تک نہیں سن سکتا. نہ ہمارے مولوی کہتے ہیں بہت سنتا ہے، بہت دور سے سنتا ہے. قرآن نہیں مانتے. کیوں؟ ذہن میں ڈالا گیا ہے، یہاں پیوست کیا گیا ہے، ذہن خراب کیا گیا. صحابہ نے دیکھیں کیسے اللہ کے کلام پر عمل کیا اور کیسے اپنے اختلاف کو دور کیا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر جو صحابہ کرام کا زمانہ آتا ہے، تو صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات بتانے لگتا تو صحابہ ایک دوسرے کو ٹوکتے کہ میں اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں، میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، تم فلاں کی بات کر رہے ہو، تم لوگوں کی بات کر رہے ہو. دیکھیں ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی مسئلے میں لوگ جو ہے ابو بکر اور عمر کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، کہ قریب ہے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہونے لگے. میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا ہے. جب ابو بکر اور عمر کی بات دین نہیں ہے، ان کی بات دین میں نہیں چل سکتی ہے، ان کی بات کرنے پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وعید سناتے ہیں کہ قریب آسمان سے بارش ہونے لگے پتھروں کی. میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں اور تم ابو بکر اور عمر کی بات کر رہے ہو. جب ابو بکر عمر کے نام سے فتویٰ نہیں چل سکتا ہے، جب ابو بکر عمر کے نام سے دین نہیں بن سکتا ہے، جب ابو بکر عمر کے نام سے تقلید نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر اور کس کی تقلید ہو سکتی ہے؟ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت محمد میں ایمان کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، سب سے پہلا نمبر. ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ اتفاق ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، امت کا اس پر اجماع ہے. جب ان کی بات سے تقلید نہیں، ان کے نام سے دین نہیں، ان کے نام سے فتویٰ نہیں چل سکتا ہے، پھر دوسرے کے نام سے کیسے؟ تو صحابہ کرام آپس میں بھی جب دین کی بات ہوتی تو قال اللہ قال الرسول کہتے کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، یہی دین ہے. اور اسی بنیاد پر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں اور اپنے اختلاف کو ہم دور کر سکتے ہیں.